اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، نہ تو نماز کا اسے کوئی قدر و قیمت ہے، نہ تو اس کا نماز کا کوئی پاس و لحاظ ہے، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ کسی اچھے کام کا، وہ بس ایک حیوان کی طرح زندگی گزارتا ہے، شیطان فہو لہ قرین، اس کے لیے ایک شیطان کو اس کا دوست بنا دیا جاتا ہے۔ شیطان جس کا دوست بن جاتا ہے اسے نیکی کی راہ سے روکتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے اگرچہ کہ وہ گناہ میں ہے مگر تو ہدایت پر ہے، تو صحیح کام کر رہا ہے، تو انصاف پر ہے۔ شیطان اس کو اس طرح باور کراتا ہے، اس کے ذہنوں کے اندر ایک خیال پیدا کرتا ہے۔ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مختصر مگر جامع جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا، البر حسن الخلقی، نیکی یہ ہے کہ تمہارے اچھے اخلاق ہی نیکی ہے۔ آج ہمارے اندر کیا اچھے اخلاق ہیں دیکھ لیجئے۔ کس ناحیت سے ہم یہ دلالت کر سکتے ہیں کہ میرے اندر نیکی ہے، میرے اندر اچھائی ہے، میرے اندر حسن اخلاق ہے، یہ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ سوچ کر دیکھ لیجئے۔ الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹکے، وہی گناہ ہے۔ جو کام تم کر رہے ہو اس کام کی وجہ سے تمہارا دل کھٹک رہا ہے تو وہ گناہ ہے۔ کہ انسان کی زندگی پر گناہوں کے منفی اثرات پڑ کر ہی رہتے ہیں۔ آدمی اگر شراب پی لیا، اسلام میں شراب حرام ہے، تو پھر یقیناً آخرت کے عذاب کو آپ بازو رکھیں مگر دنیا میں اسے قسم قسم کی بیماریاں آئیں گی۔ اسی طرح انسان اگر زنا کاری میں مبتلا ہو جائے تو آخرت میں تو اس کا سزا بھگتنا ہوگا مگر دنیا میں اس کو قسم قسم کی بیماریاں آ جائیں گے، یہ یقیناً پریشان ہونا پڑے گا، ذلیل رسوا ہونا پڑے گا ان بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك أن يكره أن يطلع عليه الناس. رواہ مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا، ساری ستائشیں، ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے انسان اور بھی بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان کے رہنے سہنے کے اسباب بنایا، ان کے کھانے پینے کے ذرائع مہیا فرمایا، اور ان کے ہدایت کے خاطر، انسان اور جن کے ہدایت کے خاطر بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور بہت سارے کتابوں کو نازل فرمایا، اور انسانوں کو دو راستے دکھا دیا، ایک ہدایت کا، ایک ضلالت کا۔ اب اسے آزادی دیا ہے کہ چاہے وہ ہدایت پر آ جائیں اس کے لیے بہتر ہے، یا وہ ضلالت میں اڑ جائے اس کے لیے وہ جو ہے بربادی ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت اور مسلم شریف کی ایک مختصر حدیث پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے انسانی زندگی پر گناہوں کے منفی اثرات۔ حاضرین مجلس، اگر آج ہم معاشرے کا بغور مطالعہ کریں گے تو ہر کوئی اپنے زبان پر شکوے شکایتیں لیے ہوئے ہے۔ ہر کوئی بے برکتی کے متعلق کہتا ہے کہ تنخواہ کم سے کم 50,000 ہے، تجارت میں کم سے کم 60-70 ہزار روپے کما لیتا ہوں، مگر پھر تنخواہ لینے کا وقت آنے تک قرضوں کے پال ہونا پڑتا ہے۔ بے برکتی ہے گھر میں قسم قسم کی بیماریاں ہیں، بے چینی ہے، سکون میسر نہیں ہے۔ یہ ساری شکایتیں غیروں مسلمانوں کے گھروں کے اندر جو ہے موجود ہیں، ہر ایک گھر کے اندر، الا ماشاء اللہ جن کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا وہ گھر بچے ہوئے ہیں، مگر اکثر گھروں کے اندر یہ ساری شکایتیں جو ہے عام ہوتی چلے جا رہی ہیں اور شکایتیں نظر آتی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ جو بے برکتی ہو اور سکون میسر نہیں آ رہا ہے، اولاد نافرمان بن گئے ہیں، بیوی نافرمان ہوتی چلے جا رہی ہے، اور اسی طرح شوہر کی کمائی میں کسی قسم کی کوئی جو ہے چڑھاؤ نہیں ہے۔ اس طرح کے شکوے شکایتیں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہمارے اندر گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، ہم اس عادت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بس جو دوسری چیزیں ہیں اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ حقیقت میں جس کی طرف نظر ڈالنا ہے اس کی طرف ہم نظر نہیں ڈالتے۔ اب ایک سوال ہم اپنے اندر یہ سوال کر کے دیکھیں کہ آخر گناہ انسان کی زندگی میں منفی اثر کیوں پیدا کرتا ہے، اور گناہ کو ہم انسان کیوں چھوڑنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کی خاصیت نقصان دہ ہے، بربادی ہے، پریشان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم گناہ کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، شرک کے قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش کاموں کی طرف تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے کیا بہتر ہے یہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی پر گناہوں کے منفی اثرات پڑ کر ہی رہتے ہیں۔ آدمی اگر شراب پی لیا، اسلام میں شراب حرام ہے، تو پھر یقیناً آخرت کے عذاب کو آپ بازو رکھیں، مگر دنیا میں اسے قسم قسم کی بیماریاں آئیں گی۔ اسی طرح انسان اگر زنا کاری میں مبتلا ہو جائے تو آخرت میں تو اس کا سزا بھگتنا ہوگا، مگر دنیا میں اس کو قسم قسم کی بیماریاں آ جائیں گے، وہ یقیناً پریشان ہونا پڑے گا، ذلیل رسوا ہونا پڑے گا ان بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ جس طرح مثال کے طور پر ریڈیو ایکٹیو ویوز یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس کے قریب جانے سے کینسر کی بیماری آنے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ اس میں گاما ریس ہوتے ہیں، انسان اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول نے جن جن کاموں جن جن باتوں کو گناہ قرار دیا ہے، انسان کو چاہیے کہ ان سے دور رہیں۔ اگر وہ دور رہے گا تو اس کے دنیاوی زندگی میں سکون رہے گا، اور یقیناً آخرت میں اس کے لیے اجر عظیم مقرر ہے۔ اور اگر انسان ضد میں آ کر یا منمانی میں آ کر یا تکبر یا گھمنڈی میں آ کر جو ہے جن جن کاموں باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے گناہ قرار دیا ہے ان پر عمل کرتا چلے جائے، ان پر اڑ جائے، تو اسے دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہونا پڑے گا، دنیا میں بھی پریشانیوں مصیبتوں بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں تو اس کی سزا مقرر ہے، وہ مل کر رہے گی۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں پریشانی میں ڈال کر، تمہیں مصیبتوں میں ڈال کر، تمہیں بیماریوں میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا آئے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہو اور تم اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر اگر ایمان لا کر رہو، وکان اللہ شاکرا علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار بندوں اور ایمان والے بندوں کو بہتر جانتا ہے۔ برادران اسلام اور معزز خواتین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ ایسے باتیں بتائے ہیں، ان کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو پھر یقیناً ہمارا فیصلہ یہ ہوگا کہ ہماری دنیاوی زندگی کے لیے بھی اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی گناہوں کو چھوڑنا، ان سے دور رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے قرآن کی آیت سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، نہ تو نماز کا اسے کوئی قدر و قیمت ہے، نہ تو اس کا نماز کا کوئی پاس و لحاظ ہے، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ کسی اچھے کام کا، وہ بس ایک حیوان کی طرح زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان فہو لہ قرین، اس کے لیے ایک شیطان کو اس کا دوست بنا دیا جاتا ہے، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ جب شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَهُمْ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ شیطان جس کا دوست بن جاتا ہے اسے نیکی کی راہ سے روکتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے اگرچہ کہ وہ گناہ میں ہے مگر تو ہدایت پر ہے، تو صحیح کام کر رہا ہے، تو انصاف پر ہے، تو بھلا شخص ہے، تو جو بھی کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، تیرے متعلق لوگ برا سمجھتے ہیں، تیرے متعلق لوگ ناسوسی پن اختیار کرتے ہیں۔ شیطان اس کو اس طرح باور کراتا ہے، اس کے ذہنوں کے اندر ایک خیال پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھ لیے آپ انسانوں کے ذہنوں کو پڑھ کر دیکھیں، کتنے ایسے بے نمازی ہیں، شراب پیتے ہیں اور شراب ہی کو پسند کرتے ہیں، شرابی دوستوں ہی کو پسند کرتے ہیں، بدکاری کرنے والے بدکاری ہی کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو شیطان ان کا دوست بنا دیا گیا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے دور رہنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو شیطان اس کا دوست بن چکا ہے، وہ شیطان اسے اچھے راستوں سے روکتا ہے اور برے راستوں کو اچھے بنا کر پیش کرتا ہے کہ یہی اچھا راستہ ہے۔ لوگ لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو تسلی دلا لیتے ہیں کہ وہ تو کم سے کم 2-4 لاکھ کا دھوکہ دیا ہے لوگوں کو، میں تو 1-2 لاکھ کا، میں تو 50,000 کا دھوکہ دیا ہوں، اس سے تو میں بہتر ہوں۔ گناہ کر کے بھی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دلاسا دلاتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ وہ ناپ تول میں کم کر کے روزانہ 10-10 کلو کا گھاٹا کرتا ہے، میں تو 2-4 کلو کا گھاٹا کر رہا ہوں، اس سے میں تو بہتر ہوں۔ وہ تو لوگوں کو آمنے سامنے ہو کر دھوکہ دیتا ہے، میں تو جھوٹ بول کر 2-4 روپے کما لیتا ہوں۔ وہ تو لوگوں کے اوپر ظلم کر کے جو ہے پیسہ نچوڑ کر لے لیتا ہے، میں تو جو ہے رشوت ان کے کام بنانے کے لیے پیسے لیتا ہوں، اور بڑی شان کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ رشوت کا میں لے رہا ہوں یہ کیا میں اکیلا کھاؤں گا، اوپر سے نیچے تک دینے تک مجھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ شان سے کہتے ہیں، حساب کتاب بتاتے ہیں، گناہ میں اڑ جاتے ہیں، اگر اتنا دیں گے تو آپ کا کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ 10 روپے سود سے لینا اگر ہے تو پھر مجھے کال کرو ورنہ میرے نام کو نہ آؤ۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جو زمین میں فساد آئے گا، زلزلہ آئے گا، بیماریاں آئیں گے، نقصان آئے گا، بارش روک لی جائے گی، زمین سے اناج اچھا پیداوار نہیں ہوگا، یہ سب جو فساد ہیں زمینی فسادات، اسی طرح سمندری فسادات، سمندر کی وجہ سے جو ہے پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیل جانا، پانی کی وجہ سے جو ہے سیلاب کا آ جانا، پانی کی وجہ سے انسان ڈوب کر اس کے اندر مر جانا، ہلاک ہو جانا، جائیداد ختم ہو جانا، چاہے وہ زمینی فسادات ہو یا سمندری فسادات ہو، انسان کے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کرتوتوں ہی کی وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ان کرتوتوں کو، ان فسادات کو روک سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اس لیے انسانوں کو یہ عذاب چکھاتا ہے تاکہ انسان گناہوں سے باز آ کر اللہ کی ہدایت کی طرف آ جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں۔ قرآن مجید میں خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کوئی مصیبت کسی شخص کو خامخواہ آ کر نہیں پہنچے گی۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوں گے، چاہے وہ اپنی زبان درازی، چاہے وہ اپنے ہاتھ کی حرکت، چاہے اپنے نظر کی حرکت، چاہے اپنے نفس کے خواہشات میں پڑھ کر کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو پھر آپ دیکھ لیجئے وہ مصیبتوں میں گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، نواس بن سمعان یا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن
البر والاسم، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مختصر مگر جامع جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ تمہارے اچھے اخلاق ہی نیکی ہے۔ آج ہمارے اندر کیا اچھے اخلاق ہیں دیکھ لیجئے۔ کس ناحیت سے ہم یہ دلالت کر سکتے ہیں کہ میرے اندر نیکی ہے، میرے اندر اچھائی ہے، میرے اندر حسن اخلاق ہے، یہ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ سوچ کر دیکھ لیجئے۔ البر حسن الخلق، حسن خلق کس کو کہتے ہیں؟ اپنی زبان، لوگوں کو تکلیف دینے سے حفاظت کرے اپنی زبان کی۔ ہم تو اپنے والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ کلام نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو گالی گلوچ کے علاوہ بات نہیں نکلتی۔ اب ہماری زبان کی اچھائی کہاں دلیل بنے گی؟ ہمارے حرکات و سکنات، ہماری نظریں، ہماری سماعتیں، ہمارے چلنا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، سوچنا سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ ملے گا تو دھوکہ دے دیں گے، اگر نہیں ملے گا تو اس کو دور ہی رکھیں گے۔ یہ ہماری نیتیں ہیں۔ ہمارے اندر اچھے اخلاق کہاں ہیں؟ شوہر بیوی سے ناراض ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا قرضہ لیے تھے؟ کیا کس کا کوئی نقصان کیے ہیں؟ اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے، اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، دوست دوست سے، اور جو ہے بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بہن بہن سے، بھائی بھائی سے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے۔ چاہے وہ جائزات کی تقسیم میں انہوں نے اپنے اخلاق کو نہیں پیش کیا، اسلامی رواداری کو سامنے نہیں رکھا، اسلام قرآن اور حدیث کو انصاف کرنے والا نہیں سمجھا انہوں نے، اور اپنے منمانی کو چلایا، اپنے برے بدترین اخلاق کو ان کے سامنے پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹکے، وہی گناہ ہے۔ جو کام تم کر رہے ہو اس کام کی وجہ سے تمہارا دل کھٹک رہا ہے تو وہ گناہ ہے۔ اس کی ایک معمولی سی مثال میں دوں گا کہ آپ کے پاس ایک پھٹی پرانی نوٹ ہے، وہ دو چار نوٹوں کے اندر ملا کر آپ کسی کے ہاتھ میں تھما دیے ہیں کہ لے لو یہ پیسے، تو وہ گن رہا ہے کہ آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے کہ کہیں وہ نوٹ پکڑا نہ جائے، پھر وہ گن کر اپنے گلے میں اگر ڈال لے گا تو اطمینان ہو جائے گا کہ چلو ہماری چلنے والی نہیں چلنے والی نوٹ چلے گئی، اب شیر بن جائیں گے۔ مگر جب وہ پکڑ لیا تو ٹھیک ہے نکال کر دے دیں گے۔ ہر چیز میں ایک معمولی سی مثال میں دیا ہوں دل میں کھٹکنے والی چیز کی، ہر معاملے میں، اکثر تجارتوں میں، اکثر جو ملازمین ہیں رشوت کھانے میں دل کھٹکتا ہے، جب کام بن گیا پیسے لے لیے اب اطمینان ہو گئے، ایسا اطمینان ہو گئے کہ اب ہمیں کوئی پکڑنے والا ہی نہیں۔ کیا اللہ کے پاس حضور میں ہم جانا نہیں ہے کہ اللہ ہمارا ہر عمل کو حساب کتاب میں نہیں رکھ رہا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ہم اطمینان ہو جائیں تو یہ دو آیتیں کہاں جائیں؟ یہ دو آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ برائی ہو گئی، ہو چکی، اطمینان ہو گیا کہ کوئی دیکھا نہیں، کوئی پکڑا نہیں، اب میں گناہ کیا نہیں اور کوئی گناہ دیکھا نہیں۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جب پکڑے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لیتا ہے اور لیتے وقت میں وقت پر ادا کرنے کی اس کی نیت ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے ادا کرنے کے راستے فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرضہ لیتا ہے، لیتے وقت ہی میں اسے قرضہ واپس دینے کی نیت نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اور بھی مصیبتیں لا کر ڈال دیتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے قرضہ دینے والے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک دو مرتبہ انہوں نے دیکھ لیا
جو وقت انہوں نے مقرر کر لی تھی وہ وقت جانے کے بعد بھی، کئی مہینے برسوں چلے جانے کے بعد بھی قرض حسنہ واپس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لہٰذا ہر کوئی قرض حسنہ دینے والا سود کا تاجر بنا ہوا ہے. کیوں میں انتظار کروں؟ خامخواہ مجھے کیا آئے گا انتظار کرنے میں؟ نیکی میں مجھے کیا میرا فائدہ ہوگا دنیا کا؟ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو میرے پاس سے پیسے لیں، مگر اس کا سود دیں. آپ جتنا مجھے انتظار کرائیں گے اتنا سود مجھے بھرپائی کے طور پر ادا کریں گے. انسان سود خور کیوں بنا ہے؟ اخلاق کی بگاڑ ہی کی وجہ سے. اگر ہم میں کا ہر مسلمان اپنی ضرورتوں کے تحت قرض حسنہ لے کر وقت پر یا اس سے پہلے اچھے انداز سے حسن اخلاق کے ساتھ اگر واپس کر دیتا تو کم سے کم ہم مسلمانوں میں سود خور نہ پیدا ہوتے. آج سود خور اگر پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین کے اوپر جو فساد آئے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں تمہارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے مختصر سا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. امام البانی اور حافظ زبیر علی زائی رحمہم اللہ نے ابن ماجہ کی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں تو مہاجرین کے پاس آتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان میں موجود ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر داخل ہوئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے 5 چیزیں ہمیں بتایا. یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. یہ 5 چیزیں ایسے ہیں اے مہاجرین کی جماعت، یہ 5 چیزیں ایسے ہیں کہ تم اس میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا. میں تو اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ان 5 چیزوں سے. ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم فحش کاموں میں علانیہ طور پر اگر آ جائے، فحش کاموں کرنے لگ جائیں، تو پھر یقین مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان طاعون کی بیماری پیدا کر دے گا، یا ایسی بیماری پیدا کرے گا جو ان کے پچھلے لوگ، جو ان کے گزر گئے بڑے لوگ کبھی بھی اس بیماری کو دیکھا بھی نہیں تھا، سنا بھی نہیں تھا. اتنے عجیب و غریب بیماریاں ان کے اندر پیدا کرے گا. اب فحش کام کس کو کہتے ہیں؟ زناکاری کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، لوگوں کو پریشان کرنا، پڑوسیوں کو پریشان کرنا، اور جو ہے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یتیموں کے حقوق ادا نہ کرنا، بیواؤں کے ساتھ بدکاری کرنا، بیواؤں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ سارے کے سارے فحش کاموں میں آتے ہیں. میوزک سننا، ناچنا گانا اور گناہ کرتے ہوئے فقر محسوس کرنا، یہ سب فحش کام. یہ فحش کام کسی قوم کے اندر اگر آ جائے تو اچھی طرح جان لو کہ تمہارے اندر طاعون کی بیماری آئے گی. اگر طاعون کی بیماری نہ آئے تو ایسی عجیب و غریب بیماری آئے گی کہ تم سے پہلے والے لوگ کبھی بھی اس بیماری کو نہ تو دیکھا ہوگا نہ تو سنا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. دیکھو اچھی طرح یاد رکھو اے مہاجرین، ناپ تول میں تم کمی نہ کرنا. اگر تم ناپ تول میں کمی کرنے شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قحط سالی میں مبتلا کر دے گا. آج اگر عمومی طور پر قحط سالی نہیں ہے تو گھر گھر کے اندر قحط سالی کے نعرے لگ رہے ہیں، تنخواہیں آ رہی ہیں، آمدنی کے ذرائع ہیں، مگر قحط سالی، قحط بڑا ہوا ہے گھر میں، اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. ایک چیز آپ ذہن نشین کر لیں، فقیروں مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی مگر خواہشات بادشاہوں کی رہ جائیں گے.
ہم خواہشاتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ضرورتوں تو اپنے بازو میں ہیں ہی, خواہشات میرے اچھے سے اچھے کپڑے پہننا, اچھی سے اچھی گاڑی پر پھرنا. اب قرضے لائیں, دینے کی کوئی خواہش ہے ہی نہیں ہمارے اندر. وہ قرضہ دینے والا 10 مرتبہ گھر کا دستک دے دے کر بیزار ہو کر بس سے بدخلق ہو کر چلے جاتا ہے. ہمیں کوئی احساس بھی نہیں اس کا. اپنی گاڑی چلانا, اپنا گھر آرائش و زیبائشوں سے آراستہ کرنا, یہ ہمارا مقصد ہے. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تم میں سے کوئی زکوٰۃ کو روک لے تو اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک لے گا. اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ پانی بھی نہ برستا. آج زکوٰۃ ہم میں کے دینے کے مستحق کون کون ہیں, مگر دیتے کیا ہیں؟ 2-4 غریبوں کو کچھ لا کر تھما دیا اور اطمینان کر لیا کہ وہ کتنا دیا ہے, اس سے میں تو اچھا دیا ہوں. میں اپنا حق پورا ادا کیا ہوں یا نہیں, یہ سوچ نہیں ہماری. کیا میں میرا زکوٰۃ کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں مکمل دیا ہوں یا نہیں؟ مجھ سے بڑا وہ مالدار ہے, کتنے کٹ زکوٰۃ کے متعلق ادا کیا ہے؟ 100, میں تو 150 ادا کیا ہوں, اس سے بہتر میں ہوں. مگر اگر حساب دیکھ لیا جائے تو 1000 کٹ بھی اپنی جانب سے دیں تو بھی زکوٰۃ مکمل نہیں ہوگی. مگر 100-150 کٹ نکال کر دے دیا, 2-4 فقیروں کو کپڑے اور کھانا دے دیا اور اپنے ہاتھ جھٹک کر بیٹھ گئے کہ میں بہت بڑا زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوں. آج دیکھ لیجئے بارشوں کا کہاں وقت پر پڑنا ہے. اگر بارش پڑتی بھی ہے تو اپنے کھیتوں باغیچوں کو خراب کرنے کی بارش پڑ رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ زکوٰۃ کو ہم روکے ہوئے ہیں. چوتھی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اتر آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے غیروں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا. وہ حکمران بن کر بیٹھ جائیں گے اور تمہارا مال چھین لیں گے اور تم ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے. آج حالات یہی ہے. ہمارے درمیان حکمران نہیں ہے, کوئی غیر حاکم ہے اور وہ لوٹ رہا ہے ہمیں, ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کے اللہ کی رحمت کی, اللہ کی مدد کی انتظار کر رہے ہیں, مگر گناہ تو نہیں چھوڑتے. کم سے کم گناہ چھوڑ کر توبہ استغفار کر کے اللہ سے امید کریں تو یقیناً اللہ کی رحمت بالکل قریب ہے. کہاں ہم گناہ چھوڑنے پر راضی ہیں؟ ہم تو ہمارے آمدنی کے ناجائز طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے, مگر چاہتے ہیں کہ ساری دنیا چھوڑ دے. کہاں ہوگا؟ ہر دنیا کا ہر فرد یہی خواہش رکھتا ہے. پانچویں چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کے حکمران, تم میں کے امیر جب غلط انصاف کرنے لگیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے درمیان پھوٹ پیدا کر دے گا. آج دیکھیے آپس میں دو بھائی جھگڑ رہے ہیں, انصاف نہیں مل رہا ہے. بہن رو رہی ہے, بھائی کے پاس سے انصاف دلانے والا کوئی نہیں ہے. حکمران جو بھی امیر بنے ہوئے ہیں, جو بھی بڑے بنے ہوئے ہیں, جو بھی سردار بنے ہوئے ہیں, جو بھی صنادید بنے ہوئے ہیں, وہ سب انصاف کرنا تو چاہتے ہیں مگر بات ان کی کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو, جس کی طرف سے ان کو کچھ منفعت حاصل ہو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے, ہم تیری طرف بات کریں گے مگر ہمارا کیا فائدہ ہے. تو برادران اسلام, رشتے ناتے رشوتوں کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں, انصاف کی بنیاد پر نہیں. یہ رشتوں کی بنیاد پر, مال دولت کی بنیاد پر, خاندان کی بنیاد پر, قبیلے کی بنیاد پر آگے چل کر نفع حاصل کرنے کی غرض سے فیصلے اگر کیے جاتے ہیں تو پھر انہی کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ پھوٹ ڈال دے گا اور ختم ہو جائیں گے. بلکہ ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے, راوی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ لے کر جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھا, دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ راحت پانے والا ہے یا راحت پہنچانے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کر کیا کہا
یہ راحت پانے والا ہے یا راحت پہنچانے والا ہے؟ صحابہ کرام پوچھا کہ اللہ کے نبی راحت پانے والا ہے تو بات سمجھ میں آ گئی، مگر راحت پہنچانے والا کیسے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ مومن بندہ ہے تو دنیا کی مصیبتوں سے راحت پانے والا ہے، اگر وہ فاجر ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈکیتی ہے، اور اسی طرح جو ہے جواڑی ہے، لوگوں کو ستانے والا ہے، پی کر برتنوں کو پھوڑنے والا ہے، پی کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر گالیاں دینے والا ہے، سڑکوں پر کھڑا ہے تو عورتوں کو جانے آنے کا راستہ روکنے والا اگر ہے، تو اس کی موت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راحت پہنچانے والا ہے وہ انسانوں کو، حیوانوں کو، زمینی حشرات کو، زمین کو راحت پہنچانے والا ہے اگر یہ گنہگار ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم گنہگار ہیں جس کا اثر جانوروں کے اوپر پڑ رہا ہے، ہم گنہگار ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کا اثر ہمارے بیوی بچوں کے اوپر پڑ رہا ہے۔ آج ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ایسے تجارتیں کرتے ہیں کہ ان تجارتوں کا حساب و کتاب بھی اپنے بیوی بچوں کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتے، ان تجارتوں کا لین دین جس کے ساتھ کرتے ہیں اس کو اپنے گھر لانا بھی پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لوگوں کو دکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر لوگ دیکھیں گے تو ارے اس کے ساتھ تو تجارت کیوں کر رہا ہے، اس کے ساتھ دوستانی کیوں کر رہا ہے، کہیں گے مگر اس کے ساتھ مجھے نفع مل رہا ہے، میں اس کی دوستانی نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ کہ وہ شرابی ہے، اگرچہ کہ وہ سود خور ہے، اگرچہ کہ وہ زانی ہے، اگرچہ کہ وہ کافر ہے، اگرچہ کہ وہ شیطان ہے، مگر میری دنیا کے نفع کے خاطر میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ سب ناراض ہو جائے تو ہونے دو، میں میری دنیا جمع کرنے کے لیے کسی کا جو ہے کوئی لحاظ نہیں رکھوں گا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کہتا ہے، الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا اسے ہرس نے۔ آج ہمیں بربادیوں کے دلدل میں ہماری ہرس ہی ہمیں پھنسا رہی ہے، ہمارے ناجائز خواہشات ہی ہمیں ہرس اور ہمیں گناہوں کے اور مصیبتوں کے دلدلوں میں ہماری ہرس ہی ہمیں لے جا کر ڈبو رہی ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا کر پہنچ گئے اور اس وقت تک ان کی ہرس کم نہیں ہوئی۔ محترم سامعین کرام، اچھی تمنائیں کرنا اچھی بات ہے، مگر گناہ کی تمنائیں کرنا، گناہ کرنا، بے دھڑک گناہ پر فخر کرنا، یہ بدترین سے بدترین بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر دیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگیوں میں برکت کیسے لائے گا، ہمارے گھروں کے اندر خوشحالیاں کیسے لائے گا، برکت کیسے لائے گا، کر کے تو دیکھیں۔ یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو ہمیں عذاب دے کر کوئی چیز آنے والی نہیں ہے، اللہ تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت میں ہمیں ڈالتا ہے تاکہ وہ لوٹ کر پھر ہدایت کی طرف آ جائیں۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر چھوٹے چھوٹے ہر بڑے سے بڑے گناہ سے اللہ ہمیں بچنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں کے لیے مصیبت بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ برے اخلاق پیدا کر لینے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی نافرمانی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔